اور کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی عبادت کی جائے، تو اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ اس کے تم پر احسانات بھی ہیں، اور انہی نعمتوں میں اللہ کی طاقت اور قدرت بھی بیان ہوگی کہ یہ کام آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتے۔ تو ان آیتوں میں الحاد ملحدین پر بھی رد ہے جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، اور مشرکین پہ بھی رد ہے۔ تو دونوں پہ رد اس رکوع میں ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہے وہ بھی یعنی گمراہی کے راستے پر ہے، اور جو سرے سے اللہ کو مان ہی نہیں رہا وہ بھی گمراہی کے راستے پر ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گھٹلی کو پھاڑتا ہے۔ کتنا عجیب و غریب پروسیس ہے یہ۔ ایک چھوٹا سا دانہ آپ زمین میں ڈالتے ہیں، وہ کیسے پھٹتا ہے اور اس سے کیسے ایک سب شاخ نکلتی ہے، پھر وہ تناور درخت بنتا ہے۔ تو یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا، یہ خود بخود ایسے خوبصورت سافٹ ویئر بیج میں اور دانے میں انسٹال نہیں ہو رہے، اس کا کرنے والا کوئی اور ہے۔ اگر بیج میں یہ اور گٹلیوں میں یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ وہ زمین میں جا کے تناور درخت بن جاتے ہیں، تو یہ کسی نے انسٹال کیے ہیں، یہ خود بخود نہیں ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ وہ ذات ہے جو دانے اور گٹلی کو پھاڑتا ہے، یخرج الحی من المیت، ایسا طاقتور ہے کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ جیسے یہ گٹلی ہے، یہ مردہ ہے، اس سے زندہ پودا نکل آتا ہے، یا انڈا ہے جو بے جان ہوتا ہے، اس سے زندہ چوزا نکل آتا ہے۔ ومخرج المیت من الحی، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ زندہ سے مردہ نکلتا ہے، مردہ سے زندہ، حیات پیدا کرنا آج تک سائنسدان اس پر یعنی میں نے جو میڈیکل سائنس میں جو ماہر ڈاکٹرز ہیں ان سے رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں ابھی تک حیات کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکا کر سکے سائنسدان کہ زندگی نام کس چیز کا ہے۔ صرف مثالیں دی جاتی ہیں، اس کو فہم کے قریب لانے کے لیے کچھ تعریفیں کی جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں اب تک حیات، یہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، یہ ہے کیا؟ اس حیات کو 100% انسان سمجھ نہیں سکا ہے، تو پیدا کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ ہے جو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے۔ ذالکم اللہ، اللہ جو ملحد لوگ ہیں نا کہتے ہیں ہمیں خدا نظر نہیں آ رہا، تو اللہ کہتے ہیں یہ ہے اللہ، یہ نظر کیوں نہیں آ رہا تمہیں؟ وہ بنی ہوئی چیزوں سے نظر آ رہا ہے، بنی ہوئی چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہم خود نہیں بنے، ہمیں کوئی بنانے والا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے تمہارے سامنے موجود ہے، اب تمہاری عقل ہے کہ تم کہتے ہو ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، فانا تؤفکون، اسے چھوڑ کر تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ یہ بھی دیکھیں قرآن کا انداز ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اس اللہ کو چھوڑ کے تم جا کہاں رہے ہو، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کون ہے جو ادھر سے ہٹا رہا ہے۔ یعنی کوئی پروپیگنڈا ہے جس سے تم متاثر ہو، کوئی شیطان ہے جس سے تم متاثر ہو، وہ شیطان تمہیں ہٹا رہا ہے یا ماحول تمہیں ہٹا رہا ہے۔ نیچر یہ نہیں کہتی، نیچر تو یہ کہتی ہے کہ جو رب یہ کام کر رہا ہے فوراً اس کے وجود پر ایمان لایا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ اس کی ذات کا انکار کیا جائے، نہ اس کے کمالات کا انکار کیا جائے۔ تمہاری نیچر تو تمہیں اسی طرف لے کر آ رہی ہے، لیکن کون سی طاقت ہے جو تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا کے کہیں اور لے کر جا رہی ہے؟ فالق الاصباح۔ پھر اللہ دوبارہ اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں، پہلے زمین کی نعمتیں بیان کی، پھر اللہ آسمان کی نعمتیں بیان کرے گا، پھر دوبارہ اللہ زمین کی نعمتوں پر آئے گا۔ فالق الاصباح، وہ ہے جو رات کو دن کو رات سے جدا کر کے نکالتا ہے، گویا پھاڑ دیتا ہے۔ جیسے کہ جب ہم کوئی چیز پھاڑتے ہیں نا تو بالکل ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا ہو جاتی ہے وہ۔ تو ایسے ہی ہے جیسے رات اور دن مرج تھے آپس میں، لیکن یہ بلاغت ہے قرآن کی، انداز بیان ہے قرآن کا، جیسے مرج تھے لیکن دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا اس نے، رات کو بالکل الگ دھکیل دیا اور دن کو بالکل الگ دھکیل کے، دن میں ایسا لگتا ہے جیسے رات کبھی تھی نہیں اس ایریا پہ، اور رات کو ایسا لگتا ہے جیسے کبھی یہاں روشنی ہو ہی نہیں سکتی، ایسے جدا کرتا ہے رات دن کو رات سے۔ وجعل اللیل سکنا، اور رات کو اس نے کیسی سکون کی چیز بنایا، سونے کے لیے بنایا۔ آج بھی سارے ڈاکٹر متفق ہیں کہ جو رات کی نیند ہے وہ دن کی نیند رات کی نیند کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ تو وہ اور ڈاکٹر حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ رات کو جب بالکل رات کا درمیانی حصہ ہوتا ہے جو 12 بجے کا ٹائم ہے، اس میں انسان کے دماغ سے ایسے کیمیکل نکلتے ہیں کہ انسان کے لیے اس وقت سونا ضروری ہے۔ اگر وہ جب کیمیکل باڈی سے نکلیں، دماغ سے نکلے اور انسان جاگ رہا ہو تو انسان دماغی طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس وقت گہری نیند میں آپ کو سونا ضروری ہے۔ یہ کیمیکل کسی اور ٹائم پہ نہیں نکلتے۔
تو میڈیکل سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ رات کی جو نیند ہے وہ انسانی صحت پہ بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے، کیونکہ اس میں بہت سکون ملتا ہے. دن کی نیند اس کا متبادل نہیں ہو سکتی. تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اس نے رات کو سکون کی چیز بنایا، راحت کی چیز بنایا. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند کو ایک حساب سے بنایا اس نے. کیسی خوبصورت کیلکولیشن ہے. ہزاروں سال گزر گئے، چاند کی منزلیں آپ دیکھیں، ہزاروں سال گزر گئے. چاند جس انداز سے زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور جو اس کی منزلیں ہیں، جیسے سورہ یاسین میں فرمایا کہ حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے، 14ویں کا چاند بن جاتا ہے. کیسا خوبصورت کیلنڈر آسمان میں اللہ نے لگا دی ہے. ہزاروں سال بلکہ لاکھوں سال ہو گئے، چاند کے اس سسٹم میں 0.001% کا بھی فرق نہیں آیا، اور لاکھوں سال گزر چکے ہیں. سورج کی منزلیں آپ دیکھیں اور سورج کے گھومنے کا اور نظام شمسی کا نظام دیکھیں آپ، تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب ایک کیلکولیشن کے تحت، ایک مینجمنٹ کے تحت ہو رہا ہے، جس کو قرآن میں کہا کہ حسبانہ ذالک تقدیر. یہ ایک اندازہ جو ہے، یہ جو مینجمنٹ ہے، یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے، العزیز، یہ زبردست طاقتور کی طرف سے ہے، العلیم اور جاننے والے کی طرف سے ہے. دیکھیں جب بھی کسی کمپنی میں آپ کو بڑا خوبصورت ایک مینجمنٹ نظر آئے تو آپ مینیجر کی تعریف کرتے ہو. یعنی جب بھی آپ کسی ادارے میں خوبصورت سسٹم دیکھتے ہیں نا کہ بڑا پیچیدہ نظام ہے لیکن بڑے بہترین طریقے سے چل رہا ہے، مینجمنٹ بہت اچھی ہے، تو آپ 3 باتوں پر ایمان لے کر آتے ہو. 3 باتیں آپ بغیر دیکھے مانتے ہو. نمبر 1، اس کا کوئی مینیجر ہے.